جی اصول الشاشی نکال لی آپ لوگوں نے؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بیان العطف، یہ چھٹا بیان آ گیا جی، بیان عطف کسے بولتے ہیں؟ آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں، یہ بیان عطف یہ وہی ہے جس کو پیچھے آپ نے نحو میں عطف بیان پڑھا۔ نحو والے جس کو عطف بیان کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی کو یہ اصول فقہ والے بیان عطف کہتے ہیں جی۔ تو عطف بیان کا معنی کیا تھا؟ پہلے ایک چیز مجمل اور مبہم موجود ہے، اس مجمل اور مبہم کے بعد ایک معطوف آ رہا ہے، سمجھے، جو کہ مفسر بن رہا ہے، تفسیر اور وضاحت کر رہا ہے ماقبل معطوف علیہ مجمل اور مبہم کی، یہ اس کی تفسیر اور وضاحت کر رہا ہے اور اپنے ماقبل مجمل اور مبہم کو بیان کر رہا ہے، اس کا نام بیان عطف ہے۔ خلاصہ اگر نکالیں تو یہ نکلے گا، معطوف علیہ جو واو سے پہلے ہے وہ کیا ہے؟ وہ مجمل اور مبہم ہے، اس کے بعد جو معطوف آ رہا ہے وہ بیان بن رہا ہے، وہ معطوف بیان بن رہا ہے معطوف علیہ کے لیے۔ کیا معنی؟ وہ اس کو کھول رہا ہے معطوف علیہ کو اور اس کے ابہام کو دور کر رہا ہے اور اس کو معین کر رہا ہے اور اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اگر یہ معطوف نہ آتا، یہ وضاحت نہ آتی، تو معطوف علیہ مبہم ہی رہتا، تو اس کا مصداق سمجھ میں ہی نہ آتا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے۔ تو معطوف نے آ کر اس کو کھول دیا، اس کو بیان کر دیا، تو جب بیان کر دیا تو پھر بیان عطف۔ مثال سے سمجھ میں آئے گا۔ مثال کیا ہے؟ فَمِثْلُ أَن تَعْطِفَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، کہ معطوف ایک مکیلی، کیلی یا ایک وزنی موزونی چیز ہے، آپ اس معطوف کا عطف کریں علی جملۃ مجملۃ، وہ معطوف علیہ جو مجمل جملہ ہے نا اس پر اس کا عطف کر دیا جائے جی۔ معطوف کا عطف کس کے اوپر کیا جائے؟ معطوف تو مفسر ہے اور مبین ہے، یہ تو بیان کرنے والا ہے، بیان ہے، سمجھے، اور یہ مکیلی اور موزونی شے ہے، یہ جو بیان ہے یہ مکیلی اور موزونی شے ہے، اس کا عطف کرو معطوف علیہ پر۔ معطوف کا عطف ہوتا ہے نا معطوف علیہ پر، اور معطوف علیہ کیا ہے؟ وہ تو مبہم تھا، جب ہم نے اس معطوف کا عطف اس معطوف علیہ پر کیا تو معطوف تو واضح تھا، اس نے آ کر اس کی بھی وضاحت کر دی۔ یکون ذالک بیانا، تو یہ معطوف یہ بیان بن جائے گا اس معطوف علیہ مجمل اور مبہم جملہ کے لیے۔ مثال سے واضح ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی سے کہا، کیا کہا؟ یوں کہا، علیہ مئۃ و درہم او مئۃ و قفیز حنطۃ، یہ کہا کہ مجھ پر 100 ہے اور کیا ہے؟ درہم ہے۔ اب آپ دیکھیں، علیہ مئۃ، مجھ پر 100 ہے۔ اب یہ 100 یہ واو سے پہلے آ رہا ہے نا، مئۃ، تو جو واو سے پہلے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے۔ اب یہ مئۃ جو 100 ہے نا یہ مبہم ہے۔ اب کیا 100 ہے؟ 100 ٹوپیاں ہیں، 100 برقعے ہیں، 100 روپے ہیں، یا 100 ڈالر دینے ہیں کسی کے، کیا ہے آپ کے اوپر؟ کہا مجھ پر 100 ہے۔ بھی کیا 100 ہے؟ 100 ٹوپیاں دینی ہیں، 100 روپے دینے ہیں، 100 ڈالر دینے ہیں، 100 ریال دینے ہیں، یہ مبہم ہے، معطوف علیہ مبہم ہے اور مجمل ہے۔ آگے واو کے بعد جو معطوف آ رہا ہے وہ کیا کہا؟ وَدِرْهَمٌ، 100 ہے اور درہم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا مئہ مجمل اور مبہم ہے جو کہ معطوف علیہ ہے، اور معطوف آ رہا ہے درہم، اور یہ واضح ہے
تو اس نے آ کر بیان کر دیا معطوف نے، اس نے کہا میرا عطف ہے کس کے اوپر؟ معطوف علیہ پر، تو میں بیان کر دیتا ہوں اس معطوف علیہ کو کہ معطوف علیہ سے مراد بھی کیا ہے؟ درہم ہی، تو 101 درہم دینا ہے۔ اس عطف نے آ کر واو کے بعد جو آ رہا نا وہ درہمن، اس درہم نے، اس عطف نے بیان کر دیا، اس معطوف نے بیان کر دیا کس کو؟ اس معطوف علیہ کو، کہ 100 سے مراد بھی درہم ہے، تو اس نے 101 درہم اس کا دینا ہے۔ یہ نہ آتا وہ درہم معطوف نہ آتا، خالی علیہ مئتن رہتا، مجھ پر 100 ہے تو مبہم رہتا، بھی کیا سے درہم 100 ہے؟ 100 درہم ہے، 100 دینار ہے، 100 روپے ہے، 100 ڈالر ہے، کیا چیز 100 ہے؟ یہ ابہام باقی رہتا۔ اس عطف نے آ کر بیان کر، جب بیان کر دیا تو بیان عطف، عطف بیان کر رہا ہے نا، تو پھر بیان عطف بن گیا نا، سمجھے؟ کالے کو کالا ہی کہیں گے نا، تو جب عطف بیان کر رہا تو اس کو بیان عطف کہہ دیں گے، سمجھے؟ اس کے علاوہ کوئی نام بن ہی نہیں سکتا اس کا۔ اچھا جی، اسی طرح دوسری مثال او مئتن وقفیز حنطت، اچھا اب یہ جو درہم ہے نا، یہ درہم ایک موزونی چیز ہے، کیونکہ اس دور میں درہم اور دنانیر چلتے تھے، یہ روپے کا جو آج کل ہمارے ہاں نوٹ چل رہے ہیں نا، یہ نہیں چلتے، یہ تو بہت بعد میں شروع ہوئے، بہت ہی بعد میں، ابھی کچھ عرصہ پہلے، سمجھے 100 150 سال 200 سال ہو گئے ہوں گے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے تو ترتیب ہوتی ہی نہیں تھی۔ وہ ہوا یہ کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ سونا چاندی کرنسی ہوتی تھی، درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا، اب وہ لوگوں نے نا حفاظت کے لیے کیا کیا کہ یہ جو اپنا سونا چاندی ہوتا تھا نا، یہ سنیاروں کے پاس رکھا دیتے تھے کہ یار یہ تمہارے پاس امانت ہے، تم رکھ لو، ضرورت پڑے گی تھوڑا تھوڑا کر کے تم سے لے لیا کریں گے، وہ اعتماد کا دور تھا، رکھ لیتے تھے۔ سنیاروں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ انہوں نے کہا یہ تھوڑا تھوڑا سونا دینا پڑتا ہے، تو یہ ایک مصیبت بن جاتی ہے، تو یوں کرنا شروع کیا کہ وہ ایک رسید لکھ کر دیتے تھے سنیارے، اب وہ جب دکان سے کوئی چیز بندہ خریدتا نا، وہ رسید دکھاتا، اور ان کو اعتماد ہوتا تھا سنیاروں پر، بڑا اعتماد والا دور چل رہا تھا، تو وہ پھر کیا ہوتے تھے، اس رسید کے اوپر ہی جو کاغذ کی رسید ہوتی تھی نا، وہ سودا دے دیتے تھے۔ یہ بہت پھیل گیا جگہ جگہ، اب وہ سونا چاندی نکالتے ہی نہیں تھے، صرف وہ رسید لکھ کر دے دیتے تھے جی۔ یہ کام بہت عرصے تک چلتا رہا، پھر گورنمنٹوں نے سوچا، حکومتوں نے سوچا، انہوں نے کہا ان کی رسید کام آتی ہے تو ہماری رسید کام نہیں آئے گی، پھر انہوں نے رسید نکالی جی، یہ نوٹ نکالے جی، انہوں نے کہا ہم ضامن ہیں، نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اب وہ سونا چاندی درہم دنانیر ان گورنمنٹ کے پاس رہتا تھا، اور پھر یہ اتنے ہی نوٹ یعنی رسید چھاپ کر دے دیا کرتے تھے جی۔ یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا، اب اصولی لحاظ سے یہ اتنے ہی نوٹ چھاپ سکتے تھے کیونکہ یہ رسید تھی، اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا تھا، سمجھے؟ کہ آپ اتنا ہی سونا جا کر بینک سے وصول کر سکتے، اسٹیٹ بینک سے، تو یہ ایک ترتیب بننا شروع ہو گئی۔ اب اصولی لحاظ سے یہ اتنے ہی نوٹ چھاپ سکتے تھے کہ جتنا پیچھے سونا چاندی ہو، کیونکہ یہ اس کی رسید تھی۔ پھر کیا ہوا کہ پھر گڑبڑ شروع ہو گئی جی، جیسے اب گڑبڑ ہو رہی ہے جی، انہوں نے 2 نمبریاں شروع کر دی، بلکہ 6 نمبریاں شروع کر دی، سونا چاندی اتنا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپنا شروع کر دیے جی، پیچھے جو اصل زر ہے سونا چاندی موجود ہی نہیں جی، یا وہ کم مقدار میں موجود ہے، سمجھے؟ ابھی میرا خیال میں شاید 1971 تک، اس سے پہلے تک، یہ امریکہ کے شاید واحد وہ بینک تھے کہ جن کے پاس وہ لے کر جاتے تھے نا رسید یا ڈالر وغیرہ، ہمیں سونا چاہیے وہ دے دیتے تھے۔ اب یہ تو بہت پہلے سے ہی بینکوں کے پاس اب لے کر جو کہ تو بھاگ جو ادھر سے، کوئی سونا چاندی نہیں ہے، سمجھے؟ تو امریکہ والے دے رہے تھے، اب انہوں نے بھی ختم کر دیا جی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اب اس کو سونے چاندی کی رسید نہ مانو، یہ ایک مستقل کرنسی بن گئی ہے جی، اس کا نام رکھا گیا اب ثمن عرفی۔ اس ثمن عرفی کے اوپر ایک باقاعدہ مقالہ لکھا ہے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے، اور یہ ثابت کیا کہ اب یہ رسید نہیں ہے، اب یہ الگ سے ثمن عرفی بن چکا ہے جی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ رسید ہوتی تو پھر یہ اتنا ہی ہونا چاہیے تھا جتنا پیچھے سونا چاندی ہے، تو اتنے تو نہیں چھاپ رہی ہے، یہ تو بہت زیادہ مقدار میں چھاپ رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھ ہوگی اب یہ زیادہ چھاپ رہا ہے، سونا چاندی پیچھے ہے نہیں ہے، سمجھے، اسی لیے پھر وہ روپیہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کرنسی کاغذ ہی ہے نا، مورے لگائی جو اور چھاپی جو، اور وہی کام چل رہا ہے، اور روپیہ ہمارا ڈی ویلیو سے ڈی ویلیو ہوتا گیا۔ خیر اس دور میں درہم دینانیر تھا جی، یعنی اصل زر، سونا چاندی جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی تب تک یہ سمن رہے گا، یہ زر رہے گا جی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے خلقتاً سمن پیدا کیا، اس کی سمنیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے جس کے پاس سونا اور چاندی موجود ہونا، وہ چاہے تجارت کی نیت نہ بھی کرے اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اب خواتین کے زیور ہیں اس پر بھی زکوٰۃ، حالانکہ وہ استعمال کے لیے ہیں، وہ بیچنے کے لیے نہیں۔ پلاٹ گھر جب تک بیچنے کی نیت سے نہ خریدے وہ زکوٰۃ نہیں آتی، یہ استعمال کی نیت سے بھی ہو تو زکوٰۃ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ خلقتاً سمن ہے۔ شریعت نے ان کو پیدا ہی بطور سمن اور کرنسی کے کیا ہے۔ ان کی کرنسی ہونا، روپے کی تو ختم ہو سکتا ہے، آج گورنمنٹ 5 روپے کی اس سے کرنسی ختم ہو گئی، اب آپ لے جائیں بازار میں کوئی لیتا ہی نہیں ہے، وہ کہ 1000 ختم تو 1000 ختم اور 5000 ختم، تو وہ تو ختم ہو سکتی ہے کرنسی۔ سونا چاندی کی سمنیت قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو اللہ نے سمن بنایا، لہٰذا وہ کرنسی کرنسی ہے، لہٰذا نیت ہو یا نہ ہو خریدنے بیچنے کی، وہ ہر صورت میں مال ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی ہی آئے گی جی، ٹھیک ہے۔ اور سونا چاندی تو ہوتی تھی، یہ موزونی وزنی کہلاتی تھی، تو پہلی مثال دے دی وہ درہم ان کی، یہ وزن کی مثال ہے، کیونکہ چاندی کا ہوتا تھا نا، اور چاندی اور سونا وزن ہو کر بکتا ہے جی، اس دور میں بھی ایسا ہی بکتا تھا، تو یہ وزن کی مثال ہے۔ تو موزونی کا عطف کیا میعہ پر، میعہ معطوف علیہ مبہم تھا، اس معطوف نے آ کر اس کو بھی بیان کر دیا کہ اس سے مراد بھی کیا ہے، درہم، تو 101 درہم دینے۔ دوسری مثال دی او میعۃ وقفیز حنطۃ، دو مثالیں کیوں دی؟ دوسری گندم کی دی ہے، اور گندم مکیلی ہے، یہ ماپ کر بکتی تھی، یہ تل کر نہیں بکتی تھی، تو کیا معنی؟ مجھ پر 100 میعۃ وقفیز حنطۃ، اب کہا مجھ پر 100 ہیں، پھر 100 مبہم ہے، معطوف علیہ مبہم ہے، کیا 100 ہیں؟ 100 روپے، 100 درہم، 100 دینار، 100 ڈالر، 100 پیسے، بھی کیا 100 ہیں؟ تو وہ آگے آ کر معطوف، یہ معطوف علیہ مبہم ہو گیا، مجمل ہو گیا، وقفی واو حرف عطف آ گیا، حرف عطف کے بعد جب آتا معطوف، معطوف بیان بن گیا، کس کے لیے؟ معطوف علیہ کے لیے، اس نے آ کر بیان کر دیا کہ معطوف علیہ سے مراد بھی کیا ہے، معطوف علیہ سے مراد بھی کیا ہے، وہ گندم ہی ہے، 101 کا فیس گندم ہے۔ اگر یہ معطوف نہ آتا، یہ بیان نہ کرتا، تو معطوف علیہ مبہم ہی رہتا، 100 ہے بھی کیا 100 ہے، 100 آنے ہیں، 100 روپیہ ہے، 100 ڈالر وغیرہ کیا ہے، مبہم ہی رہتا، دروازہ بند کر۔ اور یہ دوسری مثال کفیز کی دی، کان العطف بمنزلۃ البیان، یہ عطف یعنی معطوف، یہ بیان بن گیا کس کے لیے؟ معطوف علیہ کے لیے، یہ نہ آتا بیان نہ آتا، بیان نہ آتا تو وہ معطوف علیہ مبہم اور مجمل ہی رہتا، نہ پتہ چلتا اس سے مراد کیا ہے، سمجھے؟ اس معطوف نے آ کر، اس عطف نے آ کر بیان کر دیا ان الکل من ذلک الجنس، کہ یہ سارا کا سارا اسی معطوف کی جنس میں سے ہے، 100 بھی درہم کی جنس میں سے ہے، 101 درہم دینا ہے، اور 101 کا فیس گندم کے دینے ہیں، 100 سے مراد بھی گندم ہی ہے، سمجھے؟ یہ نہ آتا تو یہ بیان نہ ہوتا، وہ مبہم ہی رہ جاتا۔ اسی طرح تیسری مثال، وَكَذَا لَوْ قَالَ مِئَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، مجھ پر 100 ہیں، اب 100 پھر مبہم ہے، بعد میں واو، واو سے پہلے میعہ، تو واو سے پہلے جو آئے گا معطوف علیہ، معطوف علیہ مبہم ہے،
اس سو سے کیا مراد ہے؟ آگے کہا ثلاثت اسواب، اور 3 کپڑے ہیں، ان 3 کپڑوں نے آ کر بیان کر دیا کسے؟ معطوف علیہ کو، اس معطوف نے بیان کر دیا کہ اس 100 سے مراد بھی کپڑے ہیں، تو 103 کپڑے ہیں۔ اچھا تیسری مثال کیوں دے دی؟ کہ اب یہ کپڑے نہ یہ مکیلی ہیں، کیل ہو کر بکتے ہیں، نہ یہ وزن ہو کر بکتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو تیسری مثال اس لیے دے دی آ کر، اس کے اندر بھی معاملہ وہی ہوگا۔ یا کیا مجھ پر 100 ہے اور 3 درہم ہے، اور 100 ہے وثلاثت اعبد، اور 3 غلام ہے۔ اب آپ دیکھو نا ثلاثت کہا، تو ثلاثت اب یہ عدد اقل ہے، آج آپ نے پڑھا، اور اس کی تمیز کیا آ رہی ہے؟ عبد کی جمع اعبد ہے، جمع بھی آ رہی ہے، اور اعبد مجرور بھی آ رہی ہے، اور خلاف قیاس بھی۔ عبد کی جمع ہے نا عبد، وہ تو مذکر ہے، تو ثلاثت عدد خلاف قیاس آ گیا جی، مؤنث آ گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ان تمام مثالوں میں 100 مبہم ہے، آگے عاطف نے آ کر بیان کر دیا کیا؟ کہ اس 100 سے مراد بھی درہم ہے، اس 100 سے مراد بھی غلام ہے، تو 103 غلام ہے۔ 100 سے مراد بھی تو 103 درہم ہے، ثلاثۃ دراہم ہے نا۔ تو میرے معطوف علیہ سے مراد بھی کیا ہے؟ یہ معطوف ہی ہے، اس سے بھی درہم ہی مراد ہے، تو اس معطوف نے آ کر بیان کر دیا، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ بیان عطف۔ فَإِنَّهُ بَيَانٌ، تو اب اس نے آ کر معطوف نے آ کر بیان کر دیا کہ ان المئۃ من ذلک الجنس، کہ یہ 100 بھی اسی جنس میں سے ہے، جیسا کہ بمنزلت قوله 21 درہما، کوئی کہے کہ میرے پاس 21 درہم ہے۔ احد، جیسے آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ واو بیچ میں آ رہا ہے، تو واو آ رہا ہے تو وہ تو عطف کے لیے ہے، 20 وہ معطوف ہے، تو معطوف کے ساتھ لگ رہا ہے درہم، تو جو درہم معطوف کے ساتھ لگ رہا ہے وہ احد کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، وہ 1 بھی درہم ہے تو 20 بھی درہم ہے تو 21 درہم ہے۔ تو اسی طرح ان مثالوں میں جو چیز معطوف علیہ کے معطوف کے ساتھ لگ رہی ہے وہ معطوف کے ساتھ بھی لگے گی، یہ معطوف بیان بن جائے گا معطوف علیہ کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ اتنی ساری مثالیں دے دی، اشارہ کر دیے، چاہے وہ موزونی چیز ہو، چاہے وہ کیلی چیز ہو، چاہے وہ ان کے علاوہ کوئی چیز ہو، غلام ہو، کپڑے ہوں۔ اور دوسرا یہ مثالیں بعد میں جو دی وہ اس طرح سے بھی دی ہیں کہ پہلے تو کیا کہا تھا؟ 1 عدد آیا تھا، علیہ مئۃ و درہم، بعد میں 2 عدد آگئے، مئۃ و ثلاثۃ اسواب، مئہ بھی آگے، 3 بھی آگے، اب 3 سے مراد بھی کپڑے، تو 100 سے مراد بھی کپڑے ہی ہے۔ تو یہ معطوف گویا بیان بن رہا ہے کس چیز کا؟ کہ میرے معطوف علیہ سے بھی یہ مراد ہے، یہ نہ آتا معطوف علیہ مبہم رہتا، جب معطوف بیان بن رہا ہے تو بیان عطف بن جائے گا۔ آگے بخلاف قولی ہی سے ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، وہ ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا جی، کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ جی استاد جی، وہ ہوا، کرنسی والی بات بھی ہوئی استاد جی۔ اب تو کرنسی اور طرح کی بھی ایک آ گئی ہے، میٹا فزکس والی، وہ بٹ کوائنز والی، اس کا بھی رول ویسے ہی ہوگا اگر اس میں وہ تو ہمارا بھی فتویٰ اور یہ بڑے بڑے حضرات کا فتویٰ یہی جا رہا ہے دارالعلوم کراچی سے، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کا بھی، کہ وہ جائز نہیں ہے۔ اس میں تو بڑا بزنس ہو رہا ہے، ہو اور رہا ہے، ہو تو ظاہر ہے لاکھوں میں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ ہونا دلیل نہیں ہے جائز ہونے کی، ہو تو پھر سود والا معاملہ بھی رہا ہے، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ کہ پیچھے یہ جو حکومتیں گورنمنٹ ہے نا جی، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جائے، یا کوئی فراڈ ہو جائے، کوئی 2 نمبری ہو جائے، کوئی 6 نمبری ہو جائے نا جی، کچھ ضمانت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ایشو اٹھایا ہے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے، اور بھی اس میں پہلو نکالے ہیں انہوں نے، تو اس کو انہوں نے ناجائز کہا ہے جی، اور ہمارا بھی یہی جا رہا ہے جی، ناجائز والا ہی، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ جو باقی جو اچھا کرنسی ہے نا، 100 200 1000 والی، اس کے پیچھے تو گورنمنٹ کی گارنٹی ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سمن ہے اور یہ گورنمنٹ نکال رہی ہے، تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کی،
اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یعنی اچھا ٹھیک ہے. وہ گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے اس کی نا. تو وہ کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. حضرت نے تو اس کو جوئے تک کا کہہ دیا کہ جوئے تک والا پہلو موجود ہے اس میں, تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے بٹ کوئن وغیرہ سے. وہ کیا نام ہے اس کا, تو اس سے تو انہوں نے وہ فتویٰ بھی دے دیا, ہماری بھی ترتیب اس کے مطابق. یہ اب میں نے آپ کے سامنے سارا پس منظر بھی اس کا کھینچ دیا کہ یہ روپیہ شروع کیسے ہوا جی. ہاں جی وہ آپ نے وہ بڑی مجھے تو بڑا اچھا سمجھ سارا کرتے کرتے آخر کار اس کو گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا. تو جی اب آپ بالکل. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اگر اس کو گورنمنٹ سپورٹ شروع کر دیتی ہے اور کوئی اس پہ کام کرنے لگ جاتا ہے, تو کیا اس میں مزید ویریشن یا مزید آپ کے فیصلوں میں تبدیلیاں متوقع ہیں وہ تو پھر کہ ہو نہیں سکتا ہے, یہ ایسے؟ وہ تو پھر موقع کی مناسبت سے دیکھیں گے نا کیا ہے, اس میں کوئی گڑبڑ تو موجود نہیں ہے. سرے دست جو چل رہا ہے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس کو تو سب نے سبن مان لیا. اور یہ بلکہ جدہ میں جو ہوئی تھی ایک میٹنگ, اور جس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے مشائخ بیٹھے تھے, پوری عرب کے بھی, پاکستان کے بھی, ادھر کے بھی. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب گئے تھے یہاں سے جی. تو اس کا جو ریزلٹ اور خلاصہ اور نتیجہ جو کرنسی کے اوپر بحث ہوئی تھی, وہ تقریباً سب کا اتفاق اسی پر ہوا تھا کہ یہ الگ سے کرنسی ہے, یہ اب اس کی رسید نہیں ہے, کیونکہ اتنا سونا ہی پیچھے موجود نہیں ہے, اتنی چاندی موجود نہیں ہے. یہ آپ پیپر کرنسی کی بات کر رہے ہیں نا, یعنی جی نوٹس کی بات کر رہے ہیں. میں, ہاں جی, ان کی یعنی بات یہ کروں, یہ آپ تو وہ نوٹ. ہاں تو وہ نہیں, میں ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی کنفیوژن ہے میرے دماغ میں, کیونکہ ہمارے بڑے اچھے جاننے والے اس میں بزنس کر رہے ہیں اور کس میں, دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر جا یہ بٹ کس کوائنز چیز میں وغیرہ کر رہے ہیں بزنس؟ نہیں نہیں, وہ ان کو روکے نا, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ احتیاط کرنی چاہیے انہیں. پتہ نہیں ڈال دیا ہے, کچھ ڈبا بھی دیا ہے, کچھ اٹھا بھی لیا ہے, پتہ نہیں. لیکن کچھ عجیب ہے, مجھے ابھی نہیں سمجھ آ رہا. اچھا ایک اور, آپ لوگوں کا جیسے کوئی فائنانس کا ماہر ہوتا ہے, یعنی دیکھیں ایک کوئی فائنانس کا ماہر ہوگا اور ساتھ وہ دین کا ماہر ہوگا, یہ کمبینیشن ہوگا تو وہ ایگزیکٹ رائے, ماہرانہ رائے بہتر ہوگی نا اس کی. یہ میرے ذہن میں اس طرح سے آتا ہے. تو 30 سال تک مفتی اس تقی کا صاحب فرماتے ہیں, انہوں نے پڑھا نا, یہ بینکنگ کو پڑھا پہلے, بینکنگ پڑھنے کے بعد 30 سال تک ان کا ایک قریبی عزیز ہیں, پتہ نہیں وہ ان کے بھتیجے ہیں یا بھتیجے ہیں میرے خیال میں, تو انہوں نے مجھے کہا, بھتیجے کے بیٹے, کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ حضرت مفتی تقی صاحب فرمانے لگے, پہلے تو انہوں نے پڑھا جی اسے بینکنگ کو سب کو, اس کے بعد 30 سال تک اس کو سمجھا کہ بھئی یہ اگر ہم اس میں چینجنگ کرتے ہیں تو یہ شریعت کے مطابق اگر اس کی تکییف کرتے ہیں, تو پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ یہ اگر ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے, سود بن رہا ہے, جوا بن رہا ہے, یہ بے فاسد ہو رہی ہے, یہ اجارہ فاسدہ ہو رہا ہے, چیزیں کیا ہو رہی ہیں, چل کیا رہی ہیں چیزیں. پہلے تو وہ سوچا, پھر اگر ہم سسٹم لے کر آئیں تو فلاپ ہو جائے, اس کا متبادل اگر لے کر آئیں تو یہ بھی بڑی ایک پریشانی والی بات ہو جائے گی. اس میں کہتے ہیں مجھے زندگی کے 30 سال لگ گئے جی. اس کے بعد یہ اسلامی بینکنگ کی طرف بھی آیا, تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا, اور یہ اس میں ماسٹر ہے جی. اس وقت اسٹیٹ بینک کے ساتھ ان لوگوں کے معاہدے ہوئے ہیں, زندگی گزار دی اس چیز میں کہ ہماری ترتیب الگ ہوگی جی, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے معاملات کیے میں ان جی کے ساتھ, اور بہت اچھے طریقے سے سمجھا, ورنہ تو انہوں نے کیا سے کیا کر دینا تھا جی, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بات کے مشرف نے کہا تھا نا ان سے, انہوں نے کہا تھا, یہ اس وقت چیف جسٹس سے اس کے, تو اس نے کہا جی کہ یہ آپ تو کہہ رہے ہیں فیصلہ کر دیا آپ نے کہ سود ختم ہونا چاہیے, تو سود ختم ہو گئے تو پوری دنیا سے لین دین ہی ہمارا سود کے ساتھ ہے. ہمارے ادھر بھی بینک اگر کسی کو دیتے ہیں پیسے, اگر اتنے ہی پیسے لے لیں تو بینک بند ہو جائیں گے. یہ بینک کی یہ جو بلڈنگوں کے کرائے دینے ہیں, لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے, پھر اس کے بعد ہم نے چلانا ہے, ایک سسٹم کو چلانا ہے, تو یہ پھر پیسے تو آئیں گے نہیں, پیسے تو اتنے ہی رہ جائیں گے, سسٹم چل ہی نہیں سکتا یہ. تو انہوں نے پھر متبادل پیش کیا جی, اور مشرف کو پیش کیا, اور پھر یہ سارے ان کے جو بینکر ہیں ان سب کے سامنے آیا جی, اور کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دن حضرت آئے ہوئے تھے, یہ جب یہ طالبان والا مسئلہ شروع ہوا, پہلے
وہ پہلے جب جنگ امریکہ نے جب حملہ کیا تھا نا شروع میں، اس وقت تو آئے تو کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ سود ہی ہوتا ہے جی، یہ ایک بلبلا ہے، ویسے دیکھنے سے موٹا لگتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ کہتے یہ جو بلبلے تھے نا، ان کے بڑے بڑے بینک جو تھے نا، وہ سب کے سب جو ہے نا جی وہ گر گئے، زمین بوس ہو گئے جی، بڑے نقصان ہوا۔ الحمدللہ ہمارے جو اسلامک تھے نا وہ چل رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے سود اور ہوا کے اوپر نظام کو نہیں رکھا، باقاعدہ ہم یہ پیسے لے کر آگے لوگوں کو دیے، انہوں نے آگے کاروبار میں لگائے، کپڑا خریدا، موبائل خریدا، جو گندم خریدی، جو چیز خریدی، گاڑیاں خریدی، جو خریدی چیز خریدی ہے، پھر اس کے بعد اس کو آگے بیچا ہے جی، پھر پروفٹ ہوا ہے، اس پروفٹ میں سے ہمیں بھی دیا، انہوں نے بھی رکھا، تو ایک چیز لگ رہی ہے سرکل میں آ رہی ہے نا جی، تو وہاں تو ایک بندہ کھا یہ گیا پیسے ویسے ہی جی۔ بیچ میں کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ہونا چاہیے، بس پیسے کے بدلے پیسہ نہ ہو۔ وہ تو پھر سود بن جائے گا نا، پروڈکٹ ہی ہے نا، یہ آپ کی شراکت ہوگی۔ اب وہ گاڑیاں جو دیتے ہیں بینک، جو اسلامک بینک گاڑی دے رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ میں گیا ان کے، میں کہا مجھے گاڑی چاہیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں ایسا کریں کہ آپ ہمیں مثال کے طور 20 لاکھ روپیہ دے دیں، اور اس کے بعد آپ کو اب ہم نا گاڑی ہماری ہے، ہم آپ کو کرائے پر دے رہے ہیں، پیسے شروع رکھ لیے، اب ہر مہینے کا کرایہ طے کر لیا، گاڑی ان کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ کرائے پہ انہوں نے گاڑی مجھے دے دی، اب ہر مہینے جب میں پیسے دیتا ہوں نا جی، وہ کیا ہے، وہ پیسے دے رہا ہوں میں ان کو، گاڑی کا کرایہ دے رہا ہوں کیونکہ چیز ان کی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں باہر کے ملکوں تو میں اس جب آپ وقت جاتے ہیں نا، زیادہ پیسہ نہیں کرتے، کیا اس طرح لیز پہ جب لیتے ہیں گاڑی نکلواتے ہیں تو اس کی اوریجنل قیمت سے زیادہ نہیں ہوتا وہ لیتے، نہیں تو زیادہ 1-2 کم تو لاکھ کا کوئی، فرق میرا نہیں پڑتا۔ میرا میرا مطلب میرا موبائل مثال کے طور پر ₹1,00,000 کا ہے، آپ نے کہا مجھے چاہیے، میں کہا میں 1.5 لاکھ کا دوں گا، میں 2 لاکھ کا دوں گا، تو وہ تو چیز کے مقابلے میں پیسے آ رہے ہیں، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہے جب پیسے آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ دیں ادھار، اور مجھے کہ 12 لاکھ واپس کرنا ہے یا 11 لاکھ واپس کرنا ہے، وہ سود ہے۔ اچھا باقی اگر چیز خریدے، چیز تو مہنگی بھی خریدی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی حرج والی، پلاٹ آپ نے لیا تھا 1 کروڑ روپے کا، بیچا آپ نے 3 کروڑ روپے کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پروفٹ۔ تو مہنگا تو بک سکتا ہے، وہ تو پیسہ چیز کے مقابلے میں آ رہا ہے نا، وہ تو کم زیادہ ہو سکتا ہے، پیسہ پیسے کے مقابلے میں آئے گا تو کم زیادہ نہیں۔ یہ سارا سسٹم بنایا نا جی اس کا انہوں نے۔ باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، وہ ساتھی جاتا ہے کیا چاہیے، گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، وہ کہتے ہیں لون پکڑو، اب وہ 10 لاکھ روپیہ لون دے دیا انہوں نے، کہتے گاڑی لے لو، گاڑی لے لی، اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ہر مہینے تم نے اتنا سود دینا ہے، اب وہ لون چڑھ گیا میرے اوپر۔ یہ جو کرتے ہیں لون نہیں دیتے آپ کو، کوئی اسلامی بینک آپ کو لون نہیں دے گا، یہ کہتے کرنا کیا ہے، کہتے میں نے گھر خریدنا ہے، کتنے پیسے ہیں، آپ نے کہا 1 کروڑ روپیہ، کہ گھر کتنے کا ہے، انہوں نے کہا 4 کروڑ کا، انہوں نے کہا یہ پکڑو، یہ 3 کروڑ روپے ہم ڈالتے ہیں، تو اب 3 حصوں کے ہم مالک ہے، ایک حصے کے آپ مالک ہو، اب ہمارے حصے کے جو ہم مالک ہے نا، ہمیں آپ کیا کرو، اب ہمیں اس کا کرایہ دو جی، ہم اپنی چیز مکان کا اچھا کرایہ جو ہم اپنے مکان دیا نا آپ کو، اس کا کرایہ لے رہے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے پیسے وہ شیئر بھی ان کا کٹتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا شیئر بڑھتا رہے گا، ایک وقت آئے گا 5 سال 10 سال جو بھی ایگریمنٹ ہے ان کو کرایہ بھی ملتا رہے گا، اس کے تھوڑا سے پیسے زیادہ دے گا جس سے اس کا شیئر بھی بڑھتا رہے گا جی، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک وہ اس کا شیئر بڑھتے 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 ایک وقت آئے گا 100% کا وہ مالک بن جائے گا، اب چیز کے مقابلے میں پیسے آ رہے ہیں نا جی، یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہاں تکلفات کو چھوڑو بھائی، وہ ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں ہے، تو وہ یا پھر اگر معاملہ بھی کرتے ہیں اس طرح کا تو اس میں بھی پھر شرعی شرائط پوری نہیں ہوتی، چونکہ مفتی ان کو پتا ہوتا ہے کہ اجارے کی کیا شرط کے کیا معاہدے ہونے چاہیے، تو وہ ساری پھر ترتیب شریعت کے مطابق کرتے ہیں یہ لوگ۔ ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہو تو گیا، یعنی ٹھیک ہے، یہ مجھے بات بس یعنی بٹ کوائن والا بزنس جو ہے وہ نہ ہی کیا وہ تو جائے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ نہیں نہیں وہ نہیں، اس سے احتیاط کی جائے جی۔ ٹھیک، چلیں چلیں، تھینک نماز یو، کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، جزاک السلام علیکم۔